قرض کی دوسری قسط IMF نے نئی شرائط لگا دی۔ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز میں آئندہ بجٹ کلائمیٹ فائنینسنگ اور توانائی شعبے کے لیے شرائط شامل۔ نئی شرائط پر آئندہ 6 ماہ میں عمل درآمد کرنا ہوگا۔ معاہدے کے لیے IMF نے MEFP شیئر کر دیا۔ MEFP پر رضامند ہونے کے بعد IMF سے معاہدہ طے پا جائے گا۔ IMF کا اقتصادی جائزہ پر پاکستان سے متعلق اعلامیہ جاری۔ پاکستان کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ مزید بات چیت آن لائن جاری رہے گی۔ پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام، کلائمیٹ فائنینسنگ اور قرضوں کی ادائیگی کی مینجمنٹ پر بھی گفتگو ہوئی۔ توانائی کے شعبے میں لاگت کم کرنے اور معاشی ترقی کی شرح بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک انفارمیشنل وارفیئر بھی چلنا شروع ہو گئی، جس کو لیڈ کر رہی تھی انڈین میڈیا۔ جو واقعہ ہے جو کہ انسانیت کے خلاف، جس میں معصوم لوگوں کو دہشت گرد ہاسٹیج کر رہے ہیں، ان کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو وہاں پہ جو رپورٹنگ تھی وہ کس طریقے سے ہو رہی تھی، اس کی میں آپ کو ایک گلمپس دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے امیجز کے ذریعے اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اس ایکٹ آف ٹیررزم۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی واز شیئرڈ بائی دی ٹیررسٹ گروپ، ریکگنائزڈ ٹیررسٹ گروپ کی جو پروپیگنڈا ویڈیو ہے، اس کو انڈین میڈیا بار بار چلا کے دنیا کو دکھا رہا۔ یہ آپ ویڈیو جو اگر دیکھیں تو دس از این اولڈ ویڈیو، فیک ویڈیوز وہ دکھا کے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں۔ دہشت گردی کا سپانسر بھارت ہے۔ حالیہ اور پچھلے حادثات بھارت نے کرائے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو تربیت مل رہی ہے۔ افغان شہری دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ہلاک خارجی افغانستان کی آرمی میں بٹالین کمانڈر تھا۔ واقعے کے دوران دہشت گرد افغانستان میں بیٹھے اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے۔ دہشت گردوں کے پاس غیر ملکی اسلحہ موجود تھا۔ دہشت گردوں کی سپورٹ میں سوشل میڈیا وارفیئر بھی چل رہی تھی۔ جعفر ایکسپریس حملے پر سوشل میڈیا وارفیئر کو انڈین میڈیا لیڈ کر رہا تھا۔ دہشت گرد گروپس کی جانب سے دی گئی ویڈیو سے بھارت بیانیہ بنا رہا تھا۔ بھارتی میڈیا پرانی ویڈیوز سوشل میڈیا سے اٹھا کر چلاتا رہا۔ انڈین میڈیا پروپیگنڈا کے طور پر جھوٹی ویڈیو بار بار چلا رہا تھا۔ انڈین میڈیا اپنی ویڈیو میں دکھا رہا تھا ٹرین جل رہی ہے۔ بھارتی میڈیا نے جعلی اور جھوٹی ویڈیوز کے ذریعے پاکستان کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی۔ DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ سیکیورٹی فورسز نے 36 گھنٹے کے اندر کامیاب ترین آپریشن کر کے ٹرین میں موجود 33 دہشت گرد ہلاک کیے۔ سانحہ جعفر ایکسپریس کے شہداء کی تعداد 56 ہو چکی۔ 18 کا تعلق آرمی اور FC سے ہے۔ شہداء میں 3 ریلوے ملازمین اور 5 دیگر سویلین بھی شامل۔ بازیاب کرائے گئے 354 یرغمالیوں میں سے 37 زخمی ہیں۔ واقعہ انٹیلیجنس کی ناکامی نہیں ہے۔ پورے آپریشن کو مہارت، احتیاط اور پروفیشنلزم کے ساتھ کیا گیا۔ SSG کمانڈوز انجن سے ٹرین میں داخل ہوئے۔ زرار کمپنی نے انجن کے بعد تمام بوگیاں کلیئر کی۔ آپریشن کے دوران کسی یرغمالی کی جان نہیں گئی۔ دہشت گردوں نے آپریشن سے پہلے مسافروں کو شہید کیا۔ لاپتہ افراد کے معاملے پر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ریاست مسنگ پرسن کے معاملے کو حل کر رہی ہے۔ لاپتہ افراد کا دعویٰ کرنے والوں کو کمیشن میں جانے کا حق ہے۔ DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کی شدید مذمت۔ معصوم مسافروں کو یرغمال بنانا قابل مذمت عمل ہے۔ دہشت گردی کی کسی بھی کارروائی کا کوئی جواز نہیں۔ اقوام متحدہ کا حکومت پاکستان متاثرہ خاندانوں اور عوام سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ دہشت گردی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ OIC کی بھی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت۔ OIC سیکرٹری جنرل کا شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ OIC کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے مکمل اظہار یکجہتی۔ بلوچیت کے نام پر جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کا بلوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویج اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان بائی را اینڈ ادر ہاسٹائل ایجنسیز تھرو افغانستان اسپیشلی بیکاز افغان سوائل جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے۔ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں بالخصوص، تمام کے تمام آج BLA وہاں پر افغان سٹیٹ پیٹرنیج میں پل رہی ہے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان کے اندر بیٹھ کر دہشت گرد پلاننگ کرتے ہیں۔ تمام دہشت گردوں کی سرپرست بھارتی ایجنسی را ہے۔
افغانستان پاکستان مخالف ملک کی پراکسی بنا ہوا ہے. یہ دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. یہ ناراض بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں. پچھلی حکومت میں دہشت گرد گروپوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا. دہشت گردوں کو چھوڑنا بھی دہشت گردی بڑھانے کی ایک وجہ ہے. نہتے مسافروں کے ساتھ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا. ایسے واقعات کا بلوچستان کے روایات سے کوئی تعلق نہیں. دہشت گردی کی جنگ کو بلوچوں کے حقوق سے جوڑا جاتا ہے. بدامنی پھیلانے والے صرف دہشت گرد ہیں. دہشت گردوں کو بلوچ نہ کہا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس. کامیاب آپریشن پر افواج پاکستان FC بلوچستان کو خراج تحسین پیش. جعفر ایکسپریس واقعے سے پاکستان پر زخم لگا ہے. سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دوسرا EPS ہونے سے بچایا. دہشت گردی کے خلاف سب متحد ہو جائیں. دکھ ہوا وزیر اعظم نذرا نے تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا. قومی امن کانفرنس بلا کر سب کو شرکت کی دعوت دی جائے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس. سیکیورٹی فورسز کو بروقت کارروائی پر خراج تحسین پیش. ہمیں حکومت سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. سوشل میڈیا پر جو کچھ چل رہا تھا اس کے ذمہ دار وزیر دفاع اور وزیر داخلہ ہیں. جعفر ایکسپریس واقعے کے جامع انکوائری ہونی چاہیے. صاحبزادہ حامد رضا. پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے. بھارت مختلف روپ دھار کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے. انڈین ایجنٹ سوشل میڈیا پر پیسے لگا رہے ہیں. ہمارے اپنے لوگ یوٹیوبر بن کر اپنے ویوز بڑھا رہے ہیں. یوٹیوبرز کی فیملیز کو کروڑوں ڈالر دیے گئے ہیں. انڈین ایجنٹ پاکستان کی افواج اور سرحدوں کو غیر محفوظ بنانا چاہتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی میڈیا سے گفتگو. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی. FIA سائبر کرائم اسلام آباد نے 3 مقدمات درج کر لیے. مقدمات جھوٹی خبریں پھیلانے پر پیکا ایکٹ کے تحت درج کیے گئے. پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو اداروں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی. سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے کالعدم تنظیم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی. مقدمات کا متن. برکی روڈ کے قریب CTD اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ. کالعدم تنظیم کا خودکش حملہ آور گرفتار. ساتھ ہی زخمی حالت میں فرار دہشت گرد سے خودکش جیکٹ، سیفٹی فیوز وائر اور بارودی مواد برآمد. خودکش بمبار کی بلوچستان کے رہائشی حافظ شمس کے نام سے شناخت. CTD نے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی. دہشت گرد لاہور میں بڑے حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے. ترجمان CTD. نیلم آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ چھٹے روز بھی جاری. بالائی وادی نیلم کی رابطہ سڑکیں بدستور بند. بجلی ٹیلی مواصلات کا نظام متاثر. بارش اور برف باری کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. انتظامیہ نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا. برف باری کا سلسلہ آئندہ 12 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی. پاکستان کرپٹو کونسل کا باقاعدہ قیام. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کرپٹو کونسل کے سربراہ مقرر. بلال بن ثاقب PCC کے CEO تعینات. حکومت کرپٹو ایکو سسٹم کے فروغ کے لیے سرگرم ہے. دنیا تیزی سے ڈیجیٹل فائنانس کی طرف بڑھ رہی ہے. پاکستان اس میدان میں قیادت کا خواہاں ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب. بانی PTI کے 9 مئی کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ 18 مارچ کو ضمانتوں پر سماعت کریں گے. سیاسی انتقام کے لیے مقدمات میں نامزد کیا گیا. بانی PTI کی درخواست میں موقف. اداکارہ نادیہ حسین کے الزامات پر FIA کا ایکشن. پیکا ایکٹ کے تحت باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا. FIA سائبر کرائم کا کراچی میں اداکارہ نادیہ حسین کے گھر پر چھاپا. سائبر کرائم سرکل کی 3 رکنی ٹیم نے ریڈ کیا. FIA سائبر کرائم سرکل نے نادیہ حسین کو طلب کر لیا. FIA نے اداکارہ سے مختلف سوالات کے جوابات مانگ لیے.
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामोफोबिया से निपटने का दिन आज मनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया की लहर को खत्म करने के लिए मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मजहब या मुक़द्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इस्लामोफोबिया से हर सतह पर निपटना होगा। कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए, अब इन पर अमल का वक्त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इस्लामोफोबिया आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खतरा है। हर किस्म की मुनाफरत के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। रूस का कर्स्क रीजन के एक और इलाके पर कब्जा करने का दावा। एक हफ्ते में कर्स्क रीजन के 28 इलाकों पर कब्जा कर चुके हमलों में यूक्रेन को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। रूसी वजारत दिफा की जानिब से बयान जारी। रूसी सदर पुतिन का कहना है, कर्स्क रीजन में हथियार डालने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया कि कर्स्क रीजन में सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, यूक्रेनी फौजी कर्स्क में रूसी अफवाज के घेरे में आ चुके। पुतिन से दरखास्त है, कर्स्क में हजारों यूक्रेनी फौजियों की जानें बचाएं। ऐसा ना हुआ तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद बड़ा अलमिया होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की अपने खिलाफ दायर मुकदमात की शदीद मजम्मत। जिम्मेदार अफराद के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। ट्रंप का कहना है, कानून नाफिज करने वाले चीफ ऑफिसर से होने वाली गलतियों की मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा करूंगा। अमेरिकी अवाम ने हमें वो मैंडेट दिया है जो बहुत कम लोगों ने सोचा था। अमेरिकी सदर ने तनकीदी कवरेज करने वाले अमेरिकी इदारों को बदउनवान करार दे दिया। कहा, मुख्तलिफ मीडिया के इदारे उनके बारे में 97% बुरा लिखते हैं। मीडिया जजों पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, इससे रोकना होगा। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाई? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़लस्तीनी तालिबा लीका भी गिरफ्तार। लीका ने गज़ा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरों की क़यादत की थी। इससे कबल फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने पर महमूद खलील को भी गिरफ्तार किया जा चुका। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरों की तहक़ीक़ात का आगाज़। मुज़ाहिरीन की जानिब से दहशतगर्दी के क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का जायज़ा। यूनिवर्सिटी कैंपस में सर्च से मुताल्लिक़ हुक्म भी जारी। मार्क कार्नी कनाडा के 24वें वज़ीर आज़म बन गए। 23 रुकनी काबीना भी तश्कील। मार्क कार्नी की काबीना में 11 ख़वातीन वज़रा शामिल। कनाडा के नए वज़ीर आज़म का पहले खिताब में अमरीका को करारा जवाब। ट्रंप के कनाडा से इल्हाक के दावों को पागलपन कहकर मुस्तरद कर दिया। कहा, कनाडा अमरीका का हिस्सा नहीं बन सकता। कनाडा बुनियादी तौर पर अमरीका से मुख्तलिफ मुल्क है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का ट्रंप से ट्रेड वॉर पर मुज़ाकरात का इंदिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जा रहा है। मकसद सार्फिन के हुकूक और ज़रूरियात के बारे में शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान में आज भी सार्फिन अपने हुकूक से लाइल्म। PSL 10 ट्रॉफी की आज कराची में नुमाइश की जाएगी। क्रिकेट ग्राउंड में तकरीब रुनुमाई होगी। चमचमाती ट्रॉफी का टूर गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद से शुरू हुआ। निजी स्कूल में ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। 29 मार्च तक ट्रॉफी 11 शहरों का सफर करेगी। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद में रुनुमाई की जाएगी। PSL की 10वें सीजन का आगाज 11 अप्रैल से होगा। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का क्राइस्ट चर्च में ट्रेनिंग सेशन, बैटर्स और बॉलर्स की नेट प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की।